ناول تیرے عشق میں ہم مر نہ جائیں کہیں بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک اور جنونی ناول ہے۔ آپ کو امید کرتی ہوں بہت پسند آئے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ وہ کچن میں پکوڑے تل رہی تھی، ساتھ قریبی بھابھی فائزہ چائے بنانے میں مصروف تھی۔ میرب آج رات کا کیا پلان ہے؟ آپ کسی طرح فادی کو باتوں میں لگانا، میں اس کا لیپ ٹاپ لے آؤں گی، میرب نے مزے سے اپنا پلان بتایا۔ اور اگر فادی جلدی گھر آ گیا تو بھابھی آپ بھی نہ پریشان ہوتی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا، وہ رات کو اپنا کمرہ لا کر کے جاتا ہے اور صبح آ کے کھولتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، امی باہر انتظار کر رہی ہوں گی، پکوڑے لے کر آ جاؤ، میں چائے لے کر جانے لگی ہوں۔ جی بھابھی بس آئی۔ اعظم مصطفیٰ حسن مصطفیٰ دو بھائی تھے، دونوں بھائیوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں۔ اعظم مصطفیٰ نے اپنی اہلیہ کی وفات کے بعد اپنی بیٹی عائشہ اور اپنے بیٹے فہد مصطفیٰ کی اکیلے تربیت کی۔ اعظم چھوٹے، حسن بڑے بھائی تھے، لیکن حسن مصطفیٰ کی اہلیہ سائدہ نے کبھی فہد اور عائشہ کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ حسن مصطفیٰ کا بیٹا علی اور ایک بیٹی میرب ہے۔ اولاد کے جوان ہونے کے بعد دونوں بھائی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ اعظم مصطفیٰ حسن مصطفیٰ کی ایک بہن کلثوم تھی، کلثوم کی ایک بیٹی لائبہ اور دو بیٹے حمزہ اور وہاب تھے۔ حمزہ میرب سے 4 سال بڑا تھا اور وہاب 1 سال چھوٹا تھا۔ لائبہ میرب سے 1 سال بڑی تھی۔ فہم میرب سے 2 سال بڑا تھا اور دونوں آپس میں بہت بنتی تھی۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا تو جیسے یہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ہر وقت ان کی چھوٹی موٹی نوک جھوک چلتی رہتی۔ میرب اپنی ہر بات فہد سے شیئر کرتی تھی۔ جب تک وہ فہد سے بات نہ شیئر کرتی اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ عائشہ میرب سے 3 سال چھوٹی تھی، لیکن ان دونوں میں گہری دوستی تھی۔ میرب کی بھابھی بھی اچھے مزے کی مزاج کی تھی، جو ہر بات میں ان کا ساتھ دیتی۔ لائبہ ذات خیال ہے، دونوں بھائیوں کے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ کسی کو اتنا بھاؤ نہیں دیتی، ہر بات میں اپنی منمانی کرتے۔ میرب تمہیں فادی کی حرکتیں مشکوک نہیں لگ رہی آج کل؟ وہ کیسے؟ میرب نے لیپ ٹاپ پر نظر ہٹا کر بھابھی کی طرف دیکھا۔ ارے وہ سر رات گھر نہیں آتا، دن میں بھی اب تو موبائل پر رہتا ہے یا سوتا ہے۔ بھابھی کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، کل میں اپنے کمرے کی ونڈو سے دیکھتی رہی، لیکن ساری رات وہ گھر نہیں آیا۔ وہ اداس سی ہو کر بولی، اور کیا کھچڑی پک رہی ہے میرے خلاف؟ فادی جیسے ہی میرب کو فادی کی آواز سنائی اور وہ ایک دم اس کی طرف دیکھنے لگی، جو دروازے پر کھڑا بھابھی کے ہمراہ اس کے کمرے سے اٹھا کے لائی تھیں۔ میرا لیپ ٹاپ آج پھر چرا لیا، تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، میرب کی بچی۔ وہ ایک دم اس پر دھاڑا اور اس کی نظر اپنے لیپ ٹاپ پر پڑ گئی، جو تھوڑی دیر قبل ہی وہ بھابھی کے ہمراہ اس کے کمرے سے اٹھا کر لائی تھیں۔ وہ چیک کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی میرب کی طرف بھاگا کہ فادی کس طرح کیوں اپنے لیپ ٹاپ میں اتنا بزی رہتا ہے؟ اوف فادی چھوڑو مجھے۔ کیوں چھوڑوں میرب کی بچی؟ مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے تم نے۔ فادی نے اس کے بالوں کو اور زور سے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا اور ایک دم اسے جھنجھوڑ دیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی کہ تم نے میرے لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگایا؟ درد ہو رہی ہے، چھوڑو۔ چلو بتاؤ اب لے لو۔ لو گی میرا لیپ ٹاپ؟ نہیں لوں گی، چھوڑ دو۔ میرے آدھے سے زیادہ بال تم نے تو خراب کر دیے ہیں۔ وہ اپنے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولی۔ فادی اپنے اب صوفے پر سر ٹکا کر بیٹھ چکا تھا، آنکھیں بند کیے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ میرب نے اسے خاموش پا کر پوچھا، کیا سوچ رہے ہو مسٹر بین؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے اس کے صوفے پر سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میرب تم نے کبھی بالکل سفید رنگ کے کپڑے کیوں نہیں ڈالے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ منہ پر ڈیزائن بناتے ہوئے بولی۔ چھوڑو تم نہیں سمجھو گی، یہ وہ سوال ہے جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے سر کو انگلی سے تھوڑا پیچھے سرکاتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ کمرے میں بند اندھیروں میں ہی اپنا عکس تلاش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی پڑی، دروازہ کھولا تھا، اپنے قریب آتے ہوئے قدموں کی آواز کو آسانی سے سن سکتی تھی۔ وہ سامنے سے آتے شخص کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ آج 2 مہینے ہو چکے تھے اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسے اس بند کمرے میں رہتے ہوئے دیکھنے میں یہ ایک عالی شان محل جیسے تھا، لیکن پھر بھی وہ اس میں ایک پرندے کی طرح قید تھی۔ اسے ہر طرح کی آسائش میسر تھی، لیکن وہ وہاں کوئی موبائل نہ تھا، نہ باہر جانے کا راستہ۔ آہستہ آہستہ اس کے سامنے سے اندھیرا چھٹ رہا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو وہ آسانی سے اب دیکھ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت بھر آئی۔ سامنے شخص اب گھٹنوں کے بل اس کے پاس قالین پہ بیٹھ چکا تھا۔ اور کب تک تم مجھے یہاں رکھو گے؟ وہ غصے اور نفرت کے ملے جلے اثرات لے کر بولی۔
جب تک تم میری بات نہیں مان جاتی، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مان جاؤں گی؟ ہو واو، یہ تو تمہاری بھول ہے، اور یہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، وہ حقارت سے بولی۔ دیکھتے ہیں، وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا، اور ایک دم سے پیچھے ہو گیا۔ فادی اٹھ جاؤ، اور کتنا سونا ہے تم نے؟ وہ صبح کے 10 بجے اس کے سر پر کھڑی تھی۔ میرب کی بچی، سونے دو میری، وہ میرب کو پیار سے میری کہتا تھا۔ اور کتنا سونا ہے، اٹھو، باہر جانا ہے، بھابھی کے ساتھ چلی جاؤ۔ نیند میں ہی جواب دے دیا، وہ مصروف ہے، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے، اٹھو اب فادی۔ اسے سوتا پا کر وہ چلائی، اف، اٹھ جاؤ، اٹھ گیا، ہو جو اب تم آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جلدی آنا کہہ کر وہ نیچے چلی گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ فادی جلدی آؤ، آ گئے، تم دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا، اور میں نے اتنی چیزیں لینی ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، سوری بابا، میں نے نہانا بھی تو تھا نا، تمہاری طرح تھوڑی ہوں جو ہفتے میں ایک دفعہ نہاؤں گا۔ فادی اسے چڑھاتے ہوئے بولا، کتنا جھوٹ بولتے ہو تم؟ اور وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، اپنا اور میرا مقابلہ کرو، دیکھو میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں، اور تم لسوڑے کی شکل والے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ایک دم سے اس کو چڑھا کر بولی۔ وہ بھی کہاں چپ رہنے والی تھی۔ فادی نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی، اور بلیک لانگ فراک میں سر پر خوبصورت سے حجاب کیے سرخ سفید رنگ کے ساتھ وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ تو تمہیں دیکھ کر بازار میں موجود سبھی بچے بھاگ جائیں گے۔ وہ بھی کہاں تعریف کرنے والا تھا، بھابھی دیکھیں آپ کا لاڈلا کیا کہہ رہا ہے۔ میرب غصے میں آ چکی تھی۔ اچھا اچھا، اب نہیں کہتا، چڑیل کہیں کی، چلو دیر ہو رہی ہے۔ میرب اب اسے غور کر رہ گئی۔ فادی گاڑی میں جا کر بیٹھ چکا تھا، وہ بھی غصے میں تل ملائی گاڑی کی طرف بڑھ گئی اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ آؤ تو میڈم ناراض ہو گئی ہیں، فادی نے بالوں میں ہاتھ ڈال کر ان کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ میرب اب کہاں کچھ بولنے والی تھی۔ میرب نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ فادی نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلتا میرب کی جانب آیا۔ دروازہ کھول کر میرب کو باہر نکالا۔ ناراض ہوگی، اب لاڈ سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، تمہیں اس سے کیا؟ وہ ناک سکڑ کر بولی۔ مجھے بہت کچھ ہے، فادی نے اس کا حجاب ٹھیک کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ آگے سے سوال کیا گیا تھا۔ جیسا کہ میری پیاری سی کزن بہت پیاری لگ رہی ہے، اور میں اپنی کزن کو ناراض نہیں کر سکتا۔ جس پر میرب مسکرا دی اور وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے آنکھیں موندے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ کچھ پچھلی یادیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ ابھی آپ کے سسرال والے تو بہت ہی اچھے ہیں، ویسے بھی میری چھوٹی سی پیاری سی بہن کو دیکھنا، اتنے ہی اچھے سسرال والے ملیں گے۔ ارے کیا بات ہو رہی ہے؟ ارے آگے میرب، میں کب سے دیکھ رہی تھی تم کچن میں ہی گھسی ہوئی ہو۔ بھابھی آپ کی بہن روز روز تھوڑی آتی ہے، سوچا آپ اس کے ساتھ ٹائم گزار لیں۔ میرب ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے جواب دیا، آج پھپھو لوگ آ رہے ہیں۔ میرب نے بتایا، چلو اچھا ہے، حیا بھی ملے گی۔ فائزہ نے بھی اپنی بہن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ہاں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ فرقان بھائی کیسے ہیں؟ میرب نے حیا کے منگیتر کا پوچھا۔ دیکھو میرب، حیا انہی کو لے کر پریشان ہو رہی ہے، کہتی ہے پتہ نہیں وہ لوگ اچھے ہیں کہ نہیں۔ ارے آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ نہ اچھے ہوئے تو ہم اپنے حیا کو چرا کر واپس لے آئیں گے، میرب نے شرارت سے کہا، جس پر حیا بے اختیار مسکرا دی۔ میرب فادی بھائی آپ کو بلا رہے ہیں، کہتے ہیں چھت پر آ جاؤ، عائشہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ چھت پر کیوں؟ فائزہ نے پوچھا۔ بھابھی پھپھو لوگ آ گئے ہیں اور سب چھت پر ہی ہیں، عائشہ نے جواب دیا اور چھت پر چلی گئی۔ چلو میرب، ہم بھی چلتے ہیں، حیا نے کہا۔ بھابھی سمیت کر جانے لگے اور سب سے آگے حیا تھی۔ سیڑھیوں پر چلتے ہوئے فائزہ نے کہا، حیا تم جاؤ، میں اور میرب چائے لے کر آتی ہیں، آپ بھی جلدی آنا، کہہ کر وہ اوپر جانے لگی۔ فائزہ اور میرب کچن کی طرف بڑھ گئے۔ وہ چھت پر پہنچی ہی تھی کہ اس کا پاؤں مڑ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ بل کھا کر سیڑھیوں سے نیچے گرتی، کسی نے اسے تھام لیا اور اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ حیا نے آنکھیں ڈر سے بند کر لیں اور خود کو محفوظ پا کر اس نے آنکھیں کھولی تو وہ کسی کی باہوں کے حصار میں تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ارے آپ تو وہی ہیں نا، میرب کی پھپھو کے بیٹے، کیا نام ہے آپ کا؟ وہ ذہن پر زور ڈال رہی تھی اور یہ بھول گئی تھی کہ وہ ابھی تک اسی کے حصار میں ہی ہے
اور وہ ابھی تک اسے سمجھ جی میں میرب کی پھوپھو کا بیٹا حمزہ ہوں، آپ مہربانی کر کے سیدھی ہو جائیں، میں تھک گیا ہوں۔ حمزہ آپ کی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ اوف وہ سوری 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 کہتی ہوئی وہ سیدھی کھڑی ہوگی، پر شرمندگی سے حمزہ کی طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ حمزہ کو حیا کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ شکر ہے حمزہ بھائی، آپ نے مجھے بچا لیا، آپ نہ ہوتے تو اس وقت میری ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے ہوتے۔ وہ اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے بات بدلتے ہوئے بولی، پر اس کے کپ کپاتے ہاتھ اور اس کی گھبراہٹ کا واضح ثبوت دے رہے تھے جو حمزہ دیکھ چکا تھا۔ ویسے میں آپ کا بھائی کب سے ہو گیا؟ اب کہ حمزہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، تھے جی، آپ میرے بھائی ہیں، امی کہتی ہیں شادی سے پہلے سب بھائی ہوتے ہیں۔ حیا بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ وہ جب بھی نروس ہوتی تو اس کے منہ میں جو بھی آتا وہ بول دیتی۔ حمزہ اس کی معصومیت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اور مجھ سے شادی کے بعد بھی آپ کا بھائی ہوگا کیا؟ وہ حیا پر جھکتا ہوا بولا۔ توبہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، شادی کے بعد تو شوہر ہو جائیں گے آپ میرے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹتی ہوئی تیزی سے بولی، لیکن ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ سوری بھائی سوری کہتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگ نکلی، لیکن حمزہ اپنی مسکراہٹ پار کا فون نہ پا سکا اور ہنستا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا۔ یہ دیکھو کیسا ہے، مجھ پر پیارا لگے گا نا؟ وہ اسے میرون کلر کا ایک دوپٹہ دکھا رہی تھی۔ تم پر کون سا کلر اچھا نہیں لگتا؟ فادی نے تعریفانہ انداز میں کہا۔ سچ میں نہیں، جھوٹ چڑیل کہیں کی۔ او ہو، تم گھر چلو پھر بتاتی ہوں تمہیں۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے لے کر اسے بازار میں گھما رہی تھی۔ سارے بیگ فادی کو پکڑا کر وہ آگے آگے چل رہی تھی۔ میری اب چلو، گھر بہت ہو گیا۔ اگلے 15 منٹ میں تم میرے ساتھ گھر نہ گئی تو میں یہ سارے بیگ یہیں پھینک کر چلا جاؤں گا، پھر اکیلے آنا اور بابا کو جواب دینا۔ وہ اس کے پیچھے چلتا ہوا بول رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ دیر نہیں، بس تھوڑی سی جویلری لینے دو۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے لمبا سانس لے کر بولی۔ اچھا چلو تم لے لو، میں ایک کال کر کے آیا۔ فادی نے ہاتھ پر بندھی واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، کہتے ہوئے میرب جویلری شاپ میں داخل ہوگی، لیکن وہ شیشے سے باہر کھڑی فادی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دھیان جویلری پر کم اور فادی پر زیادہ تھا۔ فادی کسی سے مسکرا کر فون پر بات کر رہا تھا۔ میرب کو کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں فادی کی کال بھی بند ہوگی اور اب وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ہو گئی شاپنگ؟ فادی نے بلیک سوٹ، ہاتھ میں بلیک واچ ڈالے، بالوں کا پرنس سٹائل بنائے، کشش سے بھرپور گہری آنکھیں، سفید رنگ، ہلکی ہلکی شیو، پتلی کھڑی ناک اور گلابی ہونٹ کے ساتھ ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کروا رہا تھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں پسند آ رہا، کہتے ہوئے میرب نے فادی کی طرف دیکھا جو کسی اور طرف دیکھ رہا تھا۔ میرب نے بھی اس کی جانب نظر دوڑائی۔ دوسری طرف شارٹ شرٹ، سنہرے بالوں والی گورے رنگ رکھنے والی لڑکی کھڑی تھی اور وہ اسی کی جانب جو فادی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اور میرب کو یہ بات دیکھ کر الجھن سی ہونے لگی۔ اچھا تم لے لو، میں میڈم جی کا انتظار کر لوں گا، کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لینا، نہیں، تم چلو، اب ہم چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، گھر چلتے ہیں، ماما انتظار کر رہی ہوں گی، کہتے ہوئے میرب باہر کی جانب بڑھ گئی۔ فادی نے بھی حیرانگی سے اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے اور گاڑی میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ کلثوم، فاطمہ اور ساجدہ بیگم بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ ینگ جنریشن کی دوسری طرف ٹروتھ ارڈ گیم چل رہی تھی۔ فائزہ، حیا، میرب، عائشہ، لائبہ ایک لائن میں بیٹھے تھے اور ان کے سامنے ہیں دوسری لائن میں علی، حمزہ، فادی اور وہاب بیٹھے تھے۔ گیم سٹارٹ ہو چکی تھی۔ وہاب نے بوتل کو گھمایا جو کچھ سیکنڈ کے بعد ہی عائشہ پر رکی اور سب کے شور کرنے پر عائشہ نے ڈیر لیا۔ جیسے ہی اس پر پھپھو کلثوم کی نقل اتارنے کا کہا گیا، جو بہو بھی اس نے سر انجام دیا۔ بوتل کو گھمایا، دوبارہ گھمایا، جو اب بار فادی پر رکی تھی۔ فادی نے ٹروتھ لیا اور جس پر بھابی فائزہ نے پوچھا، کوئی ایسی بات بتاؤ جو ہمیں معلوم نہیں، جو تم نے اپنی بیسٹی کو بھی نہیں بتائی۔ انہوں نے میرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد فادی نے کہا، میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، جس پر سب کو ہی حیران کی ہوئی۔ سب کی بار بار پوچھنے پر بھی فادی نے مزید کچھ نہ بتایا، پر میرب کا منہ بن چکا تھا۔
جو سب نہیں محسوس کیا تھا۔ پھر کافی ترلے منتوں کے بعد کہیں میرب کا موڈ ٹھیک ہوا۔ یہ سچ پادی کو بہت بھاری پڑا۔ گیم ایک دفعہ پھر سٹارٹ ہو چکی تھی۔ بوتل کو گھمانے پر اب کی بار بوتل حیا پر رکی تھی۔ حیا نے ڈیر لیا اور لیکن وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک ڈیر اس کی ساری زندگی بدل دے گا۔ کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے حمزہ نے جھٹ سے ڈیر دے دیا۔ حیا کل کا دن بھی یہیں رکنا پڑے گا، جس پر سب نے شور مچا دیا اور حیا کو ڈیر ماننا پڑا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، تبھی اسے اپنے ہاتھ پر کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو سامنے وہی شخص تھا۔ وہاں شخص جو بھی تھا جیسے اس کے کردار کو مشکوک کر ڈالا۔ سب کے سامنے کیا سوچا ہے تم نے اور کتنی دیر دور رکھو گی خود کو مجھ سے؟ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بول رہا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ آج بھی خاموش تھی۔ وہ اسے خاموش نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن ان نظروں میں بہت کچھ تھا۔ وہ جو محسوس کر رہا تھا، نفرت، شکایت، بے بسی اور آزاد ہونے کی التجا، وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ حیا کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ پھر سے الجھ گیا تھا۔ اس سے نظریں چراتا وہ اس کے ہاتھ کو ہولے سے دبا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کمرے میں آؤ۔ اس کے پاس کھڑے ہو کر اس نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے کمرے میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ حیا ہمیشہ کی طرح ضد پر اڑی رہی اور ابھی تک نیچے ہی تھی۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہلا ہوا بار بار اپنے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیوں سے تیزی سے اترتا ہوا اب کہ وہ حیا کے سر پر کھڑا تھا۔ حیا ابھی بھی اسی جگہ پر بیٹھی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی، بیری ہو گئی ہو، میں تمہیں کمرے میں آنے کا کہا ہے۔ وہ اسے گھورتا ہوا ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا، پر ایسے ہی بیٹھی اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی جیسے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ حمزہ کا غصہ حد سے بھر چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے حیا کو بازو سے پکڑا اور اپنے سامنے کھڑا کیا اور اپنی اور کھینچ کر اس کے گرد حصار باندھ لیا۔ حیا اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حمزہ کی یہ حرکت دیکھ کر وہ مچھلی بے آب کی طرح تڑپنے لگی اور اس کے حصار سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کو بہت ہی آسانی سے حمزہ نے ناکام بنا دیا۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ بھی لگانے کی؟ میں نے پہلے بھی تمہیں وارن کیا تھا، مجھ سے دور رہو۔ حمزہ کو اس کی سانسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ چھوڑو مجھے، وہ اپنے بازو آزاد کرواتے ہوئے بولی۔ حمزہ جو بہت غصے میں تھا، حیا کو اپنے قریب دیکھ کر وہ اس کے تیور بدل گئے تھے اور اس نے ایک ہاتھ سے حیا کے بازو پکڑے اور دوسرے سے اس کے منہ پر آئے ہوئے بال ہٹاتے ہوئے بولا، میری ہمت کی بات کر رہی ہو؟ ابھی بھی تمہیں میری ہمت دیکھنی ہے تو بتاؤ، میں تمہیں اپنی ہمت دکھاتا ہوں۔ میری ہمت کے بل بوتے پر ہی آج تم یہاں میرے سامنے میری بیوی کی صورت میں کھڑی ہو۔ وہ آرام آرام سے بول رہا تھا اور اسے حیا کو ایسے لگ رہا تھا جیسے تپا ہوا لوہا کسی نے اس کے چہرے پر لگایا ہو۔ وہ چاہتے ہوئے بھی حمزہ کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ اور ہمت دیکھنی ہے تو دکھاؤ، حمزہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے کہا، جس پر حیا کا رنگ سرخ ہو گیا۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں خود کو کچھ کر لوں گی، وہ غصے سے چلائی تھی۔ حمزہ نے اس پر گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ اسے دھکا دیتی ہوئی 2 قدم پیچھے کھڑی ہو گئی اور صوفے پر پڑا ہوا کوشن اٹھا کر زور سے حمزہ کی طرف پھینکا، جسے بآسانی حمزہ نے کیچ کر لیا۔ حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو حیا کا دل جلانے کے لیے کافی تھی۔ ایک اور کوشش کر لو، کیا پتہ اس دفعہ لگ جائے، وہ طنز کرتے ہوئے کوشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ حیا اس کے قریب آئی اور حمزہ کا کالر پکڑا اور ایک ایک لفظ چبا کر بولی، کوشن بہت چھوٹی چیز ہے، کسی دن میرا بس چلا تو تمہیں گولی مار دوں گی۔ وہ اس کے دل پر انگلی رکھ کر بولی۔ حمزہ نے بھی بات کو مکھی کی طرح اڑا دیا۔ اس کی نگاہیں حیا کے ہونٹوں پر اٹکی ہوئی تھی۔ حیا نے اسے گھورا اور کالر چھوڑ کر 2 قدم پیچھے کھڑی ہوگی۔ گولی سے کیا ہوگا، جان تو تم پہلے ہی لے چکی ہو، وہ ایکٹنگ کے انداز میں صوفے پر گرتا ہوا بولا۔ گھٹیا انسان، وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ کھانا لایا ہوں، لگاؤ گی تو کیا یہ وہ مجھ سے بیچارے سے لگوانا ہے؟ پیچھے سے حمزہ نے اونچی آواز میں کہا، جسے وہ انسنی کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ میری میری میری، آجو یار، کہاں رہ گئی ہو؟ وہ چھت سے نیچے جھانکتا چلا جا رہا تھا، لیکن مزید 5 منٹ میری کے آنے کو کوئی اثار نہ پا کر وہ روم میں چلا گیا جہاں عائشہ پہلے ہی موجود تھی۔ کیا ہوا بھائی، میری نہیں آئی؟ عائشہ نے بھی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسی وقت
میرب کی آواز ایسے فادی اور عائشہ بھاگ کر باہر نکلے تو میرب اپنے چھت سے پھلانگ کر اس کی چھت پر آ رہی تھی۔ جلدی سے ننگے پاؤں آنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں شیشے کا ٹکڑا لگ گیا تھا۔ فادی نے دیکھا میرب زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا اور وہ عائشہ اس کی طرف لپکے۔ کیا ہوا میرب آپی؟ عائشہ فکر مندی سے بولی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ لیکن میرب مسلسل روئے جا رہی تھی۔ فادی اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور میرب کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھ اور جہاں چوٹ لگی تھی دیکھنے لگا۔ اسے کانچ کا ٹکڑا نظر آیا جسے اس نے آرام سے ہاتھ سے پکڑ کر نکال دیا۔ میرب نے درد میں فادی کے ہاتھ کو زور سے پکڑ لیا۔ کچھ نہیں میری، کچھ نہیں ہوا، دیکھو میں نے نکال دیا، اب چپ کرو۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑے بچوں کی طرح اسے سمجھا رہا تھا۔ اٹھیں آپی، میں آپ کو فرسٹ ایڈ لے کر آئی ہوں۔ عائشہ اور فادی اسے پکڑ کر روم میں لے آئے۔ فادی نے اسے ٹیوب لگا کر اس کی پٹی کر دی۔ اب وہ اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ ایسے کیا گھور رہے ہو؟ میرب نے اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں تمہاری آنکھیں ہیں یا خراب ہو گئی ہیں، وہ غصہ کرنے والے انداز میں بولا۔ تھوڑی دیر پہلے تو پاس ہی تھی، لیکن تمہاری آواز پر اتنی جلدی میں وہاں سے تو اسے راستے میں ہی کہیں گر گئی۔ وہ بھی بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے بولی، جس پر فادی اسے گھور کر رہ گیا۔ ان دونوں کے درمیان موبائل نے خلل ڈالا۔ فادی نے موبائل دیکھا جس پر ابھی بیپ بیپ ہو رہی تھی۔ موبائل دیکھ کر وہ فوراً اٹھ گیا۔ میری مجھے کام ہے، میں بعد میں آتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، نیچے نہ اترنا، میں فائزہ بھابھی کو یہی بھیج دیتا ہوں۔ وہ اسے ہدایت دیتے ہوئے باہر نکل گیا۔ حمزہ آج بھی باہر جاتے ہوئے دروازہ لاک کر کے گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے جانے کے بعد حیا نے سکون کا سانس لیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ آنکھیں موندے پر اسے رات میں ہونے والا واقعہ یاد آیا اور اس کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ایک دفعہ پھر سے آنکھوں کے سامنے سب گھومنے لگا۔ ڈیر پورا کرنے کے لیے آج بھی وہ میرب کے گھر رک گئی تھی، جبکہ اس کی امی فاطمہ بیگم گھر چلی گئی تھی۔ حیا کی نسبت فرقان کے ساتھ طے تھی اور کچھ ہی دنوں میں ان کی شادی ہونے والی تھی۔ حیا کی وجہ سے حمزہ، لائبہ، عائشہ بھی وہیں رکے تھے۔ وہ ناشتہ کر کے کچن سے روم میں جانے لگی۔ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر جیسے ہی وہ پلٹی، کسی چیز سے اس کا تصادم بری طرح ہوا اور ایک پل کے لیے تو حیا کا سر گھوم گیا۔ آپ حمزہ بھائی، وہ اتنا ہی بھول پائی جس میں وہ دانت پیس کر بولا۔ حیا جو کہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی اب بھاگنے کی تیاری میں تھی۔ حمزہ بھائی میں آتی ہوں، مجھے کام ہے، یہ کہہ کر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ حمزہ بول پڑا، میڈم، حیا میڈم، آپ کو اس کام سے کتنے پیسے ملتے ہیں؟ جی جی جی، کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی کے انداز میں اپنی گول مٹول آنکھیں کو پھیلا کر بولی، جن میں دنیا کی بھر کی معصومیت سمٹی ہوئی تھی۔ مطلب جو آپ سب کو بھائی بنا لیتی ہیں، وہاب بھائی، حمزہ بھائی، فادی بھائی، تو اس بھائی بنانے پر آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ وہ اب اس کے سامنے آ کر ہاتھ سینے پر باندھ کر اس پر نظر گاڑے دانت پیس پیس کا بول رہا تھا۔ جی وہ امی کہتی ہیں نا شادی تو آپ شادی کر لی، مجھ سے کم یہ بھائی والا تو جھک آپ کا بندہ۔ جو حیا جو اب بھی اپنی ہی وہی دلیل دے رہی تھی۔ حمزہ نے درمیان میں ہی بات کاٹ کر اسے چپ کروایا۔ کیا مطلب بھائی؟ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جھگڑے ہوئے بول رہی تھی، جو اس کی گھبراہٹ کا واضح ثبوت دے رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں میڈم حیا۔ وہ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں بھائی، وہ اتنا ہی بولی کہ حمزہ نے دوبارہ کرسی کی طرف اشارہ کیا اور گھورنے لگا۔ حیا چپ کر کے بیٹھ گئی۔ سامنے ہی دوسری کرسی پر وہ برجمان ہوا۔ جی تو آپ مطلب سمجھانا چاہتی تھی؟ جی حیا کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ حمزہ اب کرسی سے ٹیک لگائے دونوں بازو سر کے پیچھے باندھے مزے سے اس کی گھبراہٹ کا لطف لے رہا تھا، اور وہ کہاں پھنس گئی تھی۔ حیا نے دل میں سوچا، کیا سوچ رہی ہو؟ حمزہ نے اسے سوچوں میں گم پا کر پوچھا۔ امی گھر پر اکیلی ہیں، ان کی طبیعت بھی تھی، اب یہ ڈیر کسی اور طرح پورا کروا لوں گی، لیکن مجھے گھر جانے دیں، وہ ڈرے ڈرے لہجے میں بولی۔ حیا کی حالت دیکھ کر حمزہ اپنے نیچے والے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر مسکراہٹ پر قابو پانے لگا۔ تو ٹھیک ہے حیا میڈم، ڈیر پورا نہ کرنے کی ایک سزا ہوگی، وہ سزا پوری کر کے آپ چلی جانا۔ حیا کے کان میں کھڑے ہو گئے۔ لگتا ہے یہ باراسنگا آج اپنا باراسنگا مجھے مار کر ہی رہے گا۔ وہ دل میں سوچنے لگی، مجھے منظور ہے، شرط بتائیں بھائی۔ حیا پھر سے اسے بھائی کہنے پر حمزہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ وہ ایک لمبی سانس کھینچتے ہوئے بولا، رکو میں آتا ہوں، یہیں بیٹھنا، جب تک میں نہ آؤں یہاں سے ہلنا نہیں، ورنہ میں سزا نہیں دوں گا، بلکہ یہ ڈیر ہے، تمہیں پورا کرنا پڑے گا۔ یہ کہتا وہ باہر نکل گیا
اور تقریباً 20 منٹ کے بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات حیا ٹیبل پر سار رکھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ حمزہ اب آپ کے سامنے بیٹھی حیا کے بجائے اس کرسی کے پیچھے کھڑا ہو گیا، کاغذات ٹیبل پر رکھے اور کرسی کے دونوں طرف اپنے بازو رکھ لیے۔ حیا کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ حمزہ کی کرتب اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ وہ ہلکا سا من منائی اور کچھ نہیں، فضول سے پیپر ہیں بس، یہ 100 پیپرز ہیں، تم ان پر جہاں جہاں سگنیچر لکھا ہے وہاں وہاں سگنیچر کرتی جاؤ، جب پورے 100 پیجز سگنیچر ہو گئے تو تمہارا ڈیر ختم ہو جائے گا، یہی ہے تمہاری سزا۔ اور اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بول رہا تھا۔ حیا کو اپنی جان نکلتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پیپرز کے ساتھ پڑے ہوئے پینسل اٹھائی اور جان چھڑانے کے چکر میں بنا دیکھے جلدی جلدی سب پر سگنیچر کرتی گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کاغذات پر سگنیچر کر کے اس نے ہمیشہ کے لیے اس باراسنگا کو اپنے پیچھے لگا دیا ہے۔ حمزہ بھائی اب میں جاؤں؟ سگنیچر ختم ہونے پر خوشی خوشی بولی۔ بھائی اب میں جاؤں؟ اگر میڈم آپ کہیں تو میں چھوڑ آؤں؟ وہ اس کے پاس آ کر وہ نہیں بھائی میں چلی جاؤں گی، یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھ کر اندر کی طرف بھاگی۔ ہاں بھائی، ہاں ہاں لاجک ختم بھائی والا میڈم، اس نے دل میں سوچا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ میں تم سے ناراض ہوں، تم اتنے دنوں کے بعد کیوں آئے؟ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کتنا مس کیا۔ وہ اداس لہجے میں بول رہی تھی۔ سوری یار کشف، کچھ مصروفیات تھی جن کی وجہ سے نہیں آ سکا، فادی نے کہا۔ تو اب وہ سزا کون بھگتے گا؟ وہ آبرو اچکا کر بولی۔ بولو میری جان، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ فادی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا جھک کر کہا، جس پر کشف کھلکھلا کر ہنس دی۔ کشف ایک لو بیک گراؤنڈ لڑکی تھی، خوبصورت سنہرے گھنگریالے بال، سرخ سفید رنگ کے ساتھ وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ آتے جاتے لڑکے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ شارٹ سی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھی۔ اور چلو پھر آج شاپنگ تمہاری طرف سے، وہ چہک کر بولی۔ اوکے میری جان، فادی نے مسکرا کر اس کی بات مان لی۔ حیا اپنے گھر آ چکی تھی اور اس کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ فائزہ اور میرب شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی آ گئے تھے۔ فادی بھی اب ہر دوسرے دن چکر لگاتا رہتا۔ ہیلو فادی، کہاں پہ ہو؟ میری فون پر پوچھ رہی تھی۔ میں نے تیرا کوئی کام نہیں کرنا، اگر کام کے لیے فون کیا ہے تو چپ کر کے فون بند کر دے۔ شاباش۔ وہ آرام آرام سے بول رہا تھا جیسے ابھی نیند سے اٹھا ہو۔ اٹھ کر جا کر صرف ایک لاسٹ کام کر دے، وہ بھی اسی کے لہجے میں بولی۔ بولو کیا کام ہے؟ فادی لائن پر آ گیا۔ میرے گولڈن کلر کے شوز ہی گھر پر ہی رہ گئے ہیں، کل مائیوں ہے اور میں نے اب دیکھا ہے، اور بیگ میں نہیں ہے، پلیز دے جاؤ، وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ میری یہ میرا احسان ہوگا، یاد رکھنا، حمزہ نے اسی طرف آنا ہے، اس کے ہاتھ بھیج دوں گا، تم بھی کیا یاد رکھو گی؟ وہ جتانے والے انداز میں بولا۔ اوکے مسٹر بین، کہہ کر میرب نے فون کٹ کر دیا۔ بہت سمائل کر رہی ہو، لگتا ہے فادی بھائی آ رہے ہیں، پاس کھڑی حیا نے شرارت سے کہا۔ حیا نے گھور کر دیکھا، حمزہ بھائی آ رہے ہیں، اس نے حیا کے چہرے پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ سن کر ہی حیا کے پسینے چھوٹ گئے۔ حیا اور میرب اپنی کی گئی شاپنگ دیکھ رہی تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو حیا، میرب نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس نے حیا کے اوپر میرون کلر کا دوپٹہ دیا تھا اور اب وہ اسے یکٹک دیکھ کر اس کی تعریف کر رہی تھی، جس پر حیا نے شرما کر سر نیچے کر لیا۔ ارے ابھی مت شرماؤ، دولہا بھائی کے سامنے ہی شرمانا، وہ تمہیں ایسے دیکھیں گے تو اپنے ہوش کھو دیں گے، میرب نے مزید ٹانگ کھینچتے ہوئے کہا، اور پورے بیڈ پر کپڑے ہی کپڑے پھیلا دیے، جبکہ صوفے پر بھی کچھ شاپنگ بیگز رکھے ہوئے تھے۔ میرب نے ایک نظر کمرے پر دہرائی اور بولی، حیا تم دوسرے روم میں چلی جاؤ، میں اس کی صفائی کر دیتی ہوں۔ فائزہ بھابی بھی کچن میں مصروف تھی۔ بھائی حمزہ بھی آنے والے ہوں گے، عائشہ اور لائبہ بھی آ رہی ہیں، میں جلدی سے کام نپٹا لیتی ہوں، پھر سب بیٹھ کر گپیں لگائیں گے۔ وہ چکتی ہوئی آواز میں بول رہی تھی، لیکن حیا کا حمزہ کا آنے کا سن کر رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ حمزہ سے دور رہنا چاہتی تھی۔ وہ معصوم ضرور تھے، لیکن اتنے بھی نہیں کہ حمزہ کی باتوں کو سمجھ نہ پائے، اور اسے اب حمزہ سے جھجک آتی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میرم سامان سمیٹنے لگی اور ڈریسنگ کے سامنے بیٹھے اپنے بالوں کو ٹھیک کر رہی تھی۔ کالے سیاہ بال اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے، دوپٹہ اتار کر اس نے بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ باہر سے اسے عائشہ اور لائبہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ سب لوگ آ گئے ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دوپٹہ لینے لگی تھی، تبھی کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حمزہ نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، وہ دوڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ حمزہ کی نظریں اٹک گئی۔ دوپٹہ نہیں دارد حمزہ پلیز، حیا کے دوبارہ کہنے پر وہ اسے خوش
حواس میں واپس آیا۔ تم چپ کر کے میری پہلے بات سنو۔ اس نے حیا کے منہ پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ دی۔ اب اگر تم نے مجھے بھائی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ مزید اس کے پاس ہوتے ہوئے حیا نے 2 قدم پیچھے ہونا چاہا